الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کی اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے اپنی بات کو یہاں مکمل کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ اب یہ بات بادشاہ کے خواب میں موجود نہیں تھی کہ اس کے بعد ایک اور ایسا سال آئے گا جس میں بہت شدید بارشیں ہوں گی، اور ان بارشوں میں لوگ اس قدر نفع اٹھائیں گے کہ ان کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کے درختوں پر پھل آئے گا، پھل رسدار ہوں گے، اور وہ ان پھلوں کو نچوڑیں گے اور رس حاصل کریں گے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یعصرون الاعناب والدہن، یعنی انگور کا رس نچوڑیں گے اور جن اشیاء سے تیل نکالا جاتا ہے تو اس میں سے نچوڑ کر تیل بھی نکالیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، ہم نے یہاں تک اسے مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالی آگے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وقال الملک اتونی بہ، بہت غور طلب جملے ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب قاصد آیا۔ اب یہ آیت توجہ سے آپ نے پڑھنی ہے۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس رسول آیا، تو یہاں رسول کس معنی میں ہے؟ میسنجر، قاصد، پیغام رساں۔ قال ارجع الی ربک، اور یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جائیں۔ قرآن مجید میں یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں لفظ رب اور رسول ایک ہی آیت میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا معنی مختلف ہے۔ رب بمعنی بادشاہ، حکومت کا سردار، سربراہ، اور الرسول بمعنی قاصد، میسنجر۔ تو یہاں یہ آیت ہم نے اپنی کتاب جو شیخ اکبر کے حوالے سے ہم نے لکھی ہے، تو اس میں بھی ہم نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب کوئی محدث یا کوئی فقی یا کوئی اکابر صوفیاء میں سے کوئی ہستی، کوئی شخصیت قرآن مجید کی کسی آیت کو بیان کرتے ہیں یا ان کی کتاب کے متن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، تو آپ ہمیشہ اس کو اس بات کے پیش نظر رکھیں، اس بات کے پیش نظر سمجھیں اور بیان کریں کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، اس کا سینس کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ الرسول اور الی ربک کہ دونوں مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جبکہ رب ظاہر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الرسول اللہ کے نبی کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس قاصد آیا، کن کے پاس؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس
یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاؤ. فَاسْأَلْهُ، اور بادشاہ سے سوال کرو. تو یوسف علیہ السلام نے اس آنے والے قاصد کو لوٹا دیا، اور بادشاہ نے جب پہلی بار قاصد کو بھیجا تو کیا کہا؟ اسے میرے پاس لے آؤ. تو یوسف علیہ السلام پہلی بار میں تشریف نہیں لے گئے، اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ کے پاس جا کر اس سے فَاسْأَلْهُ، اس سے پوچھو مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا. ظاہر بہت مشہور واقعہ ہوا، پورے مصر میں اس کا شہرہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. ان ربی، بے شک میرا پروردگار. اب آپ دیکھیں یہاں لفظ رب کسی اور معنی میں ہے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے، جن عورتوں نے پوری ایک منصوبہ بندی کی کہ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک بدنام کیا جائے، یا ان کو ایک برے عمل پر ابھارا جائے یا مجبور کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک میرا رب ان عورتوں کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے. قال، اب بادشاہ نے ظاہر انویسٹیگیشن شروع کر دی. اس نے کہا کہ یہ تو اتنا اہم اور قیمتی انسان ہے اور اس نے میری دعوت کو بھی قبول نہیں کیا، تو اور ویلیو جو ہے وہ اس کی نگاہ میں آپ کی بڑھ گئی. قال ما خطبکن، تو بادشاہ نے براہ راست ان عورتوں سے انویسٹیگیشن شروع کی اور کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی مطلب براری کے لیے بہلایا تھا، ان کو بہکانے کی نعوذ باللہ کوشش کی تھی. اب تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب زلیخا نے یہ اٹیمپٹ کی اور اس نے ان تمام تر عورتوں اور خواتین کو بھی وہاں اپنے ساتھ انگیج کیا، تو جو ہی یوسف علیہ السلام کو ان خواتین نے دیکھا تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہکا دے. تو انہوں نے کہا قلنا، انہوں نے کہا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں تو ذرا برابر بھی یوسف علیہ السلام سے کوئی برائی معلوم، وہ برے نہیں ہیں. ان عورتوں نے یہ گواہی دی. اب ظاہر ہے کہ جب بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلا کر پوچھ لیا تو جو امرأۃ العزیز ہے، بادشاہ کی بیوی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دیگر عورتوں نے بول دینا ہے میرے بارے میں. تو قبل اس کے کہ وہ ان میں سے کوئی کہتی کہ جناب یہ تو آپ کی محترمہ نے یہاں بلوایا تھا ہم لوگوں کو، اور یہاں ہماری دعوت انہوں نے کی تھی، تو اس نے خود کہا قالت امرأۃ العزیز، تو اس عورت نے خود اب یہ بات کہہ دی. الآن حس الحق، اس نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا. حسا یعنی تبینہ، کہ حق اب واضح ہو گیا. ظہرا انا راودتہ عن نفسی، اس نے کہا کہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، میں نے ہی نعوذ باللہ من ذالک حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مطلب براری کے لیے انہیں پھسلانا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. یہ جو ایک جملہ ہے نا، یہ کئی برسوں کے بعد یوسف علیہ السلام کے لیے ادا ہوا ہے. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یوسف علیہ السلام کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے دو چیزوں کو ظاہر فرمایا. ایک تو آپ غور کیجئے کہ ان عورتوں نے گواہی دی کہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام میں ذرا برابر بھی برائی نہیں دیکھی. یہ ان عورتوں کی گواہی ہو گئی. اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ انہ لمن الصادقین، یہ سچوں میں سے ہے اور میں جھوٹوں میں سے ہوں. تو گویا کہ شہادت اور اقرار اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے جمع فرما دیا. تو اب آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب کریم نے
اس واضح انداز میں حق کو ظاہر کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے تاخیر کی ہے، آپ پہلی بار جو کہنے میں وہاں نہیں پہنچے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اب یوسف علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ میں نے اس لیے کیا، یہ جو تاخیر ہوئی یہ اس لیے ہوئی تاکہ بادشاہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے بادشاہ کی غیر حاضری میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی فریب کاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں، کامیاب وہی چیز ہوتی ہے جو اپنے رستے پر چلتے چلتے منزل کو پہنچ جائے، یہی تو ہدایت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو رستہ بھلا دے تو وہ منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو، دغا کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اب یہاں سے 13واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو اب زلیخا نے کہا، کس نے کہا؟ اس عورت نے کہا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی براءت کا دعویٰ نہیں کرتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس ضرور بالضرور برائی کا حکم دیتا ہے۔ امارا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا حکم دینا۔ تو اگر اسی سے آپ مبالغے کا صیغہ بنائیں تو امارن، حکم دینے والا، بہت زیادہ حکم دینے والا، تو امارتن اس کا مؤنث ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتی، میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں اور نہایت ہی بعض بیہودہ قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ قرآن کے متن کا حصہ نہیں ہے۔ اور ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اصولی طور پر بات سمجھ لیں کہ کسی بھی روایت کے تابع قرآن کے متن کو نہیں کیا جائے۔ ہم قرآن مجید کا جو متن ہے وہ مہیمن ہے، وہ غالب ہے، اور بالخصوص جب آپ ہمارے ہاں فقہ اور اصول فقہ کے مباحث پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، فقہا نے اس پر اس قدر زیادہ توجہ دی ہے کہ وہ ان لفظوں کے معنی اور مفاہیم سے باہر نکل کر قرآن کی کوئی تشریح اور تفسیر نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ تمام باتیں جو اہل تفسیر نے لکھی ہیں تو وہ روایات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ قرآن مجید کے متن میں ان تمام تر باتوں میں سے کسی بات کا بھی ذکر نہیں ہے۔ وقال الملک اتونی بہ، اب بادشاہ نے پھر کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ کسے؟ حضرت استخلصہ لنفسی، اس نے کہا کہ میں انہیں اپنی ذات کے لیے چن لوں گا۔ پچھلی آیت میں کیا کہا تھا؟ بس میرے پاس لے آؤ۔ جی، جب خواب کی تعبیر سنی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاس لے آؤ۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا میرے پاس انہیں لے آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو اپنے ذاتی مصاحبین میں شامل کروں گا، یہ نہیں کہا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے لیے اس پوری بات کو سامنے رکھا اور آپ کی برات ثابت ہو گئی تو اس نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں انہیں اپنے لیے چن لوں۔
اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، فلما کلمہ، جب اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو مقصد کی بات ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اب جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب پر تبصرہ کیا، تعبیر بتائی، اور بادشاہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تعبیر درست ہے، دل کو لگ رہی ہے، اور یہ شخص صرف اس خواب کی تعبیر نہیں جانتا بلکہ یہ اس کو پریکٹیکلی مٹیریلائز کرنا بھی جانتا ہے، تو بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی. تو فلما کلمہ، بادشاہ نے کہا ہوگا کہ حضرت آپ خود ہی اس نظام کو دیکھ لیں. جب آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے اور آپ اس پورے بات کو جانتے ہیں، تو آپ ہی کرم فرمائیں اور آپ ہی سنبھال لیں. قال، اس نے کہا انک الیوم، آج کے بعد سے آپ ہماری بارگاہ میں، ہمارے پاس، لدینا، ہمارے ہاں، آج سے آپ ہمارے ہاں، مکین امین. مکین کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو مکان میں رہتا ہو اسے مکین کہتے ہیں. امین کسے کہتے ہیں؟ جو امانت دار ہو. تو گفتگو سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیت، قابلیت، علم اور واضح ہو گیا، اور بادشاہ نے اپنے میلان کو ظاہر کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نظام سنبھال لیں. تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہاں ہمارے ہاں ایک بحث اہل تفسیر نے کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، امارت کو طلب مت کرنا. اسلام میں حکومتی عہدے کے حصول کے لیے عہدے کو طلب کرنا حرام ہے. یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اسلامی ریاست میں حکمران بننے کے لیے جگہ جگہ اپنے پوسٹر چھاپ رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہوں کہ مجھے ووٹ دو اور صدر بنا دو. اسلامی ریاست میں یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہدہ تو ایک امانت ہے، اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ عمال کو منتخب کرتے تھے تو باقاعدہ ان کے گھر کے سامان کی لسٹ بنائی جاتی تھی، اور وہ لسٹ ان کے گھروں کے باہر آویزاں کر دی جاتی تھی. ایک کمیشن بنایا گیا کہ جو کمیشن باقاعدہ ان عمال کی نگرانی کرتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ کہیں ان کے مال میں غیر ضروری اضافہ تو نہیں ہو رہا. آپ فرماتے تھے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے، باریک اور مہنگا لباس نہیں پہنو گے، تمہارے دروازے پر کوئی دربان نہیں کھڑا ہوگا. اب یہ تو بہت مشکل کام تھا، اور ہر سال حج کے موقع پر تمام عمال کو کھڑا کرتے تھے اور عوام سے پوچھتے تھے کسی سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے بلا عذر شرعی اتنے کوڑے مارے ہیں، تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس عامل کو بھی کوڑے مارے جائیں. تو یہ تو بہت مشکل کام تھا. تو اسی لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی امانت کو خود آگے بڑھ کر کہے کہ مجھے یہ امانت عطا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑھ کر یہ امانت طلب کر رہا ہے تو اس کا کوئی بنیادی ذاتی مالی مقصد موجود ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امارت طلب مت کرنا.